नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रमज़ान की A1 TV की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोग सब रमज़ान के इस रहमतों भरे महीने की रहमतों को झोली भर भर कर समेट रहे होंगे। मेरे जो आज के मेहमान हैं, ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ आर लेजेंड एक्टर, और उनके बारे में क्या कहूँ, एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। मेरा लहजा, मेरी बातें बहुत ही आम हैं, लेकिन मैं जज्बा पाक रखता हूँ, मोहब्बत ख़ास रखता हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को, इनाम खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सना जी, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जब भी इंटरव्यू या किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ तो मैं जी जी रब्बे रहीम के बाबरकत नाम से, और ये तो फिर बड़ा बरकतों वाला महीना है, अगर आप जी जी इजाज़त दें बिल्कुल, तो मैं अपना जी स्टार्ट जी कर दूँ। बिल्कुल ज़रूर, जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ और तू मेरे काम को आसान बना देता है। तेरे नाम दे नाल मैं शुरू करदा ते तेरे बाज नहीं काम कोई हो सकदा, जेकर तेरा फजल ना होवे ते सोहणिया रब्बा ना को हंस सकदा ना को रो सकदा। जी सना। जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। तो कैसा गुजरा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम, बहुत शुक्र उसकी ज़ात का। आप ये जी देख लीजिएगा कि लास्ट रमज़ान जो गुजरा है उसमें जी जी इतनी शदीद गर्मी हो चुकी हुई थी कि जी जी रोज़ादारों के लिए रोज़े को संभालना बड़ा मुश्किल दिखाई देता था। लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह रात भी रिमझिम खूबसूरत लगी रही। मौसम बड़ा खूबसूरत है इस वक्त पाकिस्तान का, इसके बावजूद कि माशाल्लाह। अप्रैल का जी एंड हो चुका है और कल परसों से बिल्कुल। मई शुरू हो जाएगी, जी 5वां जी महीना। तो ये अल्लाह का बिल्कुल। बड़ा करम है। और सना, इसके साथ मैं आपका और ATV का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसने इस बाबरकत महीने में मुझे अपने देखने वालों, मुझे अपने चाहने वालों और मुझे अपने सुनने वालों को सामना करने का ये खूबसूरत मौका फराहम किया। थैंक यू सना, थैंक यू ATV। जी A1 TV का ये बड़ा एजाज़ है कि आपने हमें टाइम दिया। हालांकि मैं जानती हूँ माशाल्लाह आप इतने एक्टिव हैं इस टाइम पाकिस्तान में। हालात ऐसे हैं कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि वो सामने आएँ और आगे आकर अपनी कम्युनिटी की हेल्प करें। तो माशाल्लाह आप इतना एक्टिव होने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद रमज़ान में आपने हमें टाइम दिया, आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर है। यू तो वेलकम, यू वेलकम। जी, अब इससे पहले कि हम आगे बात करें कि आप आजकल किन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं। आप माशाल्लाह आपने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। आपने 80s में 90s में बड़े ड्रामों में काम किया है। यू आर एन एक्टर और डायरेक्टर एज वेल। तो अगर उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें तो। जी बिल्कुल। सना, मेरा जो आगाज था अर्ली 80s से था, 77, जी जी 78, 79 एंड 80s। 80 जी के जी बाद फिर मेरा जो बूम पीरियड जिसे आप कहते हैं, मेरा जी बूम जी। स्टार्ट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुख्तलिफ माशाल्लाह, ठीक। सीरियल्स, उर्दू, पंजाबी, ये बिल्कुल। ड्रामे पे ड्रामा। लाहौर टेलीविजन सेंटर मेरा बेस था। और जी जी मैं बड़ा अपने आप को लकी महसूस करता हूँ सना, कि जी पाकिस्तान जी टेलीविजन के जो बड़े बड़े नामवर डायरेक्टर हजरात थे, जैसे लगा बिल्कुल। यावर हयात, MNH, जी जी मोहम्मद निसार बिल्कुल। हुसैन, कमर आफ्ताब, नुसरत ठाकर, राशिद डार, खलील, शहजाद खलील साहब, बख्तियार अहमद, बहुत बड़े बड़े नाम। इन सब जी के जी साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का एजाज़ है, और लोग इनके साथ काम करना फ़ख्र समझा करते थे। बस उस जी दौरान फिर मैंने अपना आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। 80s के स्टार्ट में बड़ी बड़ी खूबसूरत प्लेस, अलिफ नून था, अलिफ लैला थी, अब मेरी आज भी कहानियां। और स्पेशली ये आपको मैं बताऊं कि जो जी मेरी जी वजह शोहरत बनी वो मेरा जी जी पंजाबी का अंदाज था। मेरे पंजाबी के कामयाब ड्रामे थे, लोग जी जी पंजाबी में मुझे बहुत पसंद करते थे और अभी भी पंजाबी में ही करते हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत दौर था, एक सुनहरा दौर। आज वो दौर अगर हम चाहें सना कि वो जी जी खूबसूरत माहौल, वो सच्चाई, वो सच्चा प्यार, वो सच्चे जज्बे वापस लौट आए, तो मेरा ख्याल है नामुमकिन होगा। जी, आपने बिल्कुल यही कहा। मुझे बड़ा अच्छे से याद है 5 से 6 बजे के दौरान जो पंजाबी ड्रामे लगते थे। मुझे नहीं याद कोई ऐसा ड्रामा होगा जिसमें आप नहीं हो गए।
یو آر ویری رائٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن ڈرامے کی باری ہوتی تھی تو میرا خیال ہے کہ مہینے میں کم از کم اگر 4 پلیز لگتے تھے تو ان میں 3 ڈرامے تو میرے ڈیفینیٹلی ہوتے تھے. اگر جب آپ سیریز کثر چلتی تھی نفسی سے کام 26 لے سال لیں کی مختلف. کہ 3 میں آپ ہوتے تھے، آپ 4 میں ہی ہوتے تھے. جی بالکل ایسا ہی تھا، لیکن پھر بھی کبھی جب چونکہ اتنی ریپیٹیشن ہوتی تھی جی جی تو وہ پھر پالیسی ایسی ہوتی تھی کہ کسی دوسرے ایکٹر کو بھی کاسٹ کرنا پڑتا تھا، تو مجھے پھر تھوڑا جی سا جی ایک آدھے ڈرامے کا گیپ ملتا تھا. اور آپ جی جی یقین کیجئے اپریسیشن میری پنجابی پلیز کی، میرے لفظوں کی ادائیگی کی الحمدللہ اتنی ہوتی تھی کہ جس ڈرامے میں نہیں ہوتا تھا اس سے نیکسٹ پاکستان ٹیلی ویژن میں خطوط آ جاتے تھے کہ اس ڈرامے میں اچھا ہم نے انعام خان کو نہیں دیکھا. اچھا، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ یو آر اے لیجنڈ. اور آپ لوگوں نے پی ٹی وی کا جو گولڈن پیریڈ تھا اس میں کام کیا ہوا تھا، تو اٹ سیلف یو آر این بے شک، انسٹیٹیوٹ. بے شک آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. وہ واقعی پی ٹی وی کا بوم پیریڈ تھا الحمدللہ. اور پی ٹی وی کے اندر قدم رکھنا بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا. تو بالکل. ہمارا تو وہ اس عروج کے دور میں گھر تھا پی ٹی وی جی کی جی بنیادوں میں، جہاں کبھی خان صاحب، جمیل فخری اور طارق عزیز صاحب، یہ جو سینئر موسٹ لوگ ہیں، بالکل ان کی میں سمجھتا ہوں پی ٹی وی کی بنیادوں میں ان کا خون جگر شامل ہے، ان کی محنتیں بالکل شامل ہیں. بے انہوں نے شک. جی بنیاد جی بنائی اور پھر جی جی دیواروں کی جو چنائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں میں یا مجھ سے سینئر یا مجھ سے جونیئر لوگوں نے اس وقت تک کی جب تک کہ الحمدللہ پی ٹی وی کا عروج قائم رہا. بالکل. اچھا انعام خان صاحب، آپ نے ظاہر ہے پی ٹی وی کا وہ عروج بھی دیکھا ہے، ڈرامہ انڈسٹری کا عروج بھی دیکھا ہے. ڈرامہ انڈسٹری تو ابھی بھی پاکستان کی جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ ظاہر ہے وہ تو گولڈن پیریڈ تھا اور اس دور میں بہت بڑے بڑے لیجنڈ ایکٹر بھی گزرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور کی کیا خصوصیات تھیں؟ جی سلام. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مصروفیت شاید آج اس دور سے زیادہ ہو چکی ہے، جی جی کیونکہ اس دور میں صرف جسٹ اونلی پی ٹی وی ہوتا تھا. ہمارا بالکل. ہوم چینل، ہمارا ایک ادارہ پی ٹی وی، اگر جی پورے جی پاکستان میں ایک ڈرامہ چلنا ہے تو اس نے پورے پاکستان میں اس نے آن ایئر ہو جانا. بالکل آج کمپٹیشن کا دور ہے. آج بالکل. بیسیوں نہیں، میں کہتا ہوں آپ یقین مان لیجئے گا کہ سینکڑوں چینلز جو ہیں وہ اس وقت آن ایئر ہیں. ہر بالکل چینل اپنی بساط کے مطابق ڈرامے ریکارڈ کرتا ہے، اسے پلے کرتا ہے، آن ایئر جاتے ہیں. جی جی لیکن لائکنگ ڈس لائکنگ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ نے مجھ جی جی سے سوال فرمایا کہ اس جی جی دور میں اور آج کے دور میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. جی جی اس دور میں ایک نظم و ضبط ہوتا تھا. مجھے بالکل. یاد ہے جب ہم لوگ ایک 50 منٹ کا ڈرامہ کرنے کے لیے یاور حیات یا راشد ڈار یا نصرت ٹھاکر صاحب ہماری ریہرسلز کال کیا کرتے تھے، تو جی جی 5 دن کانفرنس ہال میں بیٹھ کر ثنا جی ہم لوگ ریڈ کیا کرتے تھے اپنے اسکرپٹ. اور اچھا. اس ڈرامے کے رائٹر ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے، ڈائریکٹر موجود ہوتے تھے. ہمارے بالکل تلفظ کو درست کروایا جاتا تھا، ہماری کریکشن کی جاتی تھی. اگر ہم صحیح پوز سٹریس نہیں دے پا رہے تو ڈائریکٹر ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں اس لفظ کے بعد آپ کو سٹریس دینا ہے، یہاں پوز دینا ہے، یہاں آپ نے اپ ٹون میں بات کرنی ہے، یہاں آپ نے لو ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں 5 دن ریڈنگ میں بتائی جاتی تھی. ہمیں اچھا یقین کیجئے وہ اتنا موٹا سکرپٹ جو ہوتا تھا وہ از بار زبانی یاد کرنا پڑتا تھا. اچھا ہر ایکٹر کے کیوں کے مطابق اس کی لائن بھی ہمیں یاد کرنا پڑتی تھی تاکہ ہماری ریکارڈنگ کے دوران ہمیں شاٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کر پائے، اچھا بریک نہ آ پائے. خیر بالکل اس کے بعد پھر 2 دن باقاعدہ سی آر ہوتی تھی. سیٹ لگ چکے ہوتے تھے اسٹوڈیوز میں، بڑے بڑے فلور، بڑے خوبصورت سیٹ لگتے تھے. اس وقت ایسا گما ہوتا تھا کہ جیسے بالکل ہم اوریجنل لوکیشنز پہ ہیں، لیکن وہ جی جی کاغذ اور گتے اور لکڑی کے سیٹ ہوتے تھے. جب ہم اس پہ کام کرتے تو 4 4 5 5 کیمرے ہمیں کیپچر کر رہے ہوتے تھے. اس وقت مجھے اب پتا ہوتا تھا کہ میرا کیمرہ نمبر 1 ہے، جس وقت میرے کیمرہ نمبر 1 کی لائٹ جلنی ہے تو میں نے اپنی پرفارمنس دینی شروع کر دینی. تو وہ اچھا جب 1 5 یا 7 منٹ کا سین وداؤٹ کٹ ریکارڈ ہوتا تھا اس میں اتنی اوریجنلٹی، اتنا نیچرل پن ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جی آج جی کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ وہ 5 5 4 4 کیمرے ختم ہو گئے. آج جسٹ 1 کیمرہ سیٹ اپ آ گیا، جو اس وقت فلم کا سیٹ اپ ہوتا تھا. فلم میں جسٹ 1 کیمرہ یوز ہوتا تھا. جی وہی ٹیکنیک اب ہمارے ٹی وی کیمرہ میں ڈراموں بھی ٹی وی جی پلیز جی میں آ گئی کہ ایک جی ایک جی کیمرے کا شاٹ لینا ہے.
پہلے آپ رائٹ سے فیس ہے تو ادھر وہ کیمرہ آ جائے گا, وہ مجھے کر رہا ہے, میں نے ادھر سے بیک ٹرن لینا ہے تو اس جی بندے کو شارٹ روک کے ادھر آنا پڑے گا, تو ایسے ٹرن دے کے میں بات کر رہا ہوں. یہ ڈیفیکلٹیز ہیں, اس میں وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی, آپ کی بالکل پرفارمنس کا تسلسل نہیں رہتا, لیکن پھر بھی باہر کا کام تو ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور بالکل. کچھ جی لوگوں جی کا کہنا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام برا ہو رہا ہے, جی جی ابھی بھی الحمدللہ مختلف پرائیویٹ چینلز پہ بھی میرے پلیس چل رہے ہیں. جی ریسنٹلی ابھی ایک جی میرا پنجابی سٹ کام پاکستان ٹیلی ویژن سے ختم ہوا جی ہے, جی منجی کتھے منجی ڈاما, کتے ڈاما. بڑی جی جی مقبولیت میں نے حاصل کی دیکھا اس تھا, نے. بہت اچھا ڈرامہ. جی جی مجھے بڑا اچھا. تو اس مطلب طرح سلسلہ چل رہا, جی جی فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی جی پہلے ریگولر کام ہوتا تھا اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ کام ہوتا تھا, 5 سے بالکل 7 دن ہمیں ریہرسلس کے لیے بلایا جاتا تھا, جبکہ آج جی کیا جی ہوتا ہے, آج ہمیں ڈائریکٹر کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ کاسٹ ہو گئے ہیں, ہمارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ طے ہو گئی ہیں, پرسوں آپ کی ریکارڈنگ ہے. اب ہم نے اچھا 10 یا 11 بجے پہنچنا ہے تو اکٹھے ہوتے ہوتے 12 بج جاتے ہیں. ہم سینئر لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ آج بھی اپنے ٹائم ٹائم کے پر ہے. پابند ہیں, ہم اپنے جی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں, بھلے جی ہمیں جی وہاں پہنچ کے انتظار کیوں نہ کرنا پڑے, لیکن اچھا ہم اپنے ٹائم پہ پہنچتے ہیں. تو اس وقت ہمیں اسکرپٹ دیا جاتا ہے, یہ ذرا نظر مار لیں جی. جی لیکن جی میرا موقف یہ ہے سنا کہ یہ کام نظر مارنے والا نہیں ہے. جب بالکل وہ لائنز آپ کے دل دماغ سے ہوتی ہوئی آپ کی زبان پہ نہیں آئیں گی تو آپ اس میں اوریجنلٹی, آپ نیچرل پن کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ کہ اسی لیے اس دور کو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے, کیونکہ جو ڈسپلن ایگزیکٹ تب دیکھا جاتا تھا, آئی تھنک ابھی بھی پاکستان ڈرامہ انڈسٹری از ڈوئنگ ریئلی گریٹ ورک, لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں آئی تھنک کچھ ایلیمنٹس آر مسنگ. اور اس میں وہی والی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسا لبو لیجا, اتار چڑھاؤ, یہ شاید آپ کے ایکٹر ایکٹریسز میں وہ مسنگ ہوگا, کیونکہ اتنی ریہرسلز نہیں ہو پاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بالکل صحیح ہمارے کہہ رہے پاس ہیں. جی اب یہ نا کچھ کمنٹس آ رہے ہیں انعام صاحب, آپ کے سارے فینز جی آن لائن ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہد نذیر خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا پروگرام جی اچھا جا رہا ہے. بسم اللہ ایلینا ہے, انہوں نے آپ کے لیے پھول بھیجا اور سلام کہا ہے. تھینک یو. تھینک حسان یو جی. شاہ صاحب نے آپ کو کہا کہ پاکستانی ظاہر ہے لیجنڈ ایکٹر ہیں آپ, ان کے لیے تو کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس, تو ابھی بھی پتہ چل رہا ہے کہ جی ماشاءاللہ ظاہر ہے آپ اتنے اچھے اور ریفائنڈ ایکٹر ہیں کہ میری طرح آپ کے اور بے تحاشا فینز ہیں. اور سنا ابھی میں ہم آپ بات کا جی بہت مشکور ہوں. جی جی میں آپ کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو اپریسیشن ہے, یہ جی جی جتنی لائکنگ آ رہی ہے, یہ کمنٹس آ رہے ہیں, جتنے بھی سب لوگ, میں ان سب کا مشکور ہوں. بیسیکلی یہ کریڈٹ سنا آپ کو اور ایک A1 ٹی وی کو جاتا ہے. یہ آپ کی تھینک یو محبت اور سو آپ کا مچ. پیار, میں آپ کا ایک بار پھر پوری پاکستانی قوم کی طرف سے, اپنے شوبز کے لوگوں کی طرف سے میں سنا جی آپ کا اور آپ کے A1 ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے آسٹریلیا کے لوگوں سے, پوری کمیونٹی سے, یہ نہیں کہ صرف بالکل جن کا مذہب اسلام ہے, نہیں, جتنے بھی بالکل مذاہب کے لوگ ہیں وہ جی سب جی انسانیت کے حوالے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم بالکل سب سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب بالکل کو سلامت رکھے. جی سنا. بالکل آمین. جی تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ اتنے خوبصورت الفاظ کا. اچھا میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب وہ دور نہیں رہا, کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کام چلتا رہے گا, لیکن بحیثیت ایکٹر آپ نہیں سوچتے کہ آپ لوگ, کیونکہ ظاہر ہے یو آر لیجنڈس, اور آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ جیسے اسکرپٹ کو کس طرح پڑھنا ہے, کس طرح اس کو ڈیلیور کرنا ہے, یہ سب سیکھا ہے, تو پاکستان میں اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جہاں آپ طرح کے ایکٹر جو ہیں وہ آئیں اور آ کر سکھائیں لوگوں کو. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی سنا. شکریہ. اس بات کا تو کوئی دوسرا جواز ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم سیکنڈ نہیں کر سکتے. یہ ایسی بالکل بات ہے اور یہ ایک ایسی کمی ہے جو ہم ازل سے محسوس کر رہے ہیں. مجھے جی یاد ہے جی جی کہ 76 میں جب میں نے گورنمنٹ کالج آف سرگودا سے اپنا FA کا ایگزام کلیئر کر لیا تو جی میں جی نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی لاہور میں فلم سٹار کمال نے کمال فلم اکیڈمی بنائی ہے شاہنور اسٹوڈیو میں, تو اچھا مجھے موقع ملے گا, میں بہت کچھ سیکھوں گا, پلیز اگر ہو سکے تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جی لاہور جی جا کے میں اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لوں. یہ ٹھیک بات ہے. ہے سنہ 76 کی. جی جی اب آپ بلیو کیجئے کہ 76 میں فلم سٹار سید کمال ہماری انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام,
بالکل انہوں نے شاہ نور اسٹوڈیو میں انڈسٹری یہ ایک اکیڈمی بنائی کمال فلم اکیڈمی کے نام سے. جی جی اور اس میں بڑے بڑے لیجنڈ ڈائریکٹرز، بڑے بڑے لیجنڈ ایکٹرز اور سنگرز، رائٹرز وہ آ کے باقاعدہ کلاسز لیا کرتے تھے اور اپنے اپنے لیکچر دیا کرتے تھے. اگر آپ سچ پوچھیں تو ان 3 مہینے کے کورسز میں مجھے اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ 76 کے حاصل کیے ہوئے درس، وہ ان کے لیے ہوئے لیسن، ان کے لیے ہوئے لب و لہجے، ان کا جی جی تہذیب و تمدن کا بیان کرنے کا انداز وہ آج میرے کام آ رہا ہے. لیکن بالکل ہوا کیا کہ ہماری گورنمنٹ نے آج تک اس چیز کی سرپرستی نہیں کی. بالکل اگر ہماری بالکل گورنمنٹ چاہے تو سرکاری لیول پہ اکیڈمی کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے بالکل ہمسایہ ملک میں ایک بہت بڑی بالکل اکیڈمی ہے. اور یہ بات بالکل آج میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں سنا کہ اس اکیڈمی میں نام اکیڈمی کا نہیں لوں گا لیکن شہر بالکل پونا ہاں سب لوگ جانتے ہیں. جی جی الحمدللہ بالکل جی جی آج بھی سنا جی یہ بات فخر سے سر بلند کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے ڈرامے جو ہیں وہ وہاں دکھا کے ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے کہ یہ ایکٹنگ ہوتی ہے، اسے ایکٹنگ کہتے ہیں، اسے موو کہتے ہیں، یہاں سٹریس بنتا ہے، یہاں پوز لینا ہے، یہ پچ ہائی بالکل کرنی ہے، یہاں پچ لو کرنی ہے. ہماری بالکل وہ ساری چیزوں کو وہ لوگ وہاں کلاسز میں دکھاتے ہیں. تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی ایسی اکیڈمی جس سے فنکار پالش ہو کے سکرین تک پہنچ سکے وہ نہیں آ سکی. اس کی ضرورت 100%. بالکل بالکل. اچھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو نئے بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ اس فیلڈ کو سمجھ کے آگے آئے. اب میں نے سنا ہے کئی جیسے اسکولز اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے شروع کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے جو لیجنڈ ایکٹرز ہیں جو ہمارا ایسٹ ہیں انہیں کچھ آگے لے کر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آپ کا سٹائل ہوگا، جو آپ لوگوں کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہوگی، تو اس سے تو میرا خیال ہے اس کو تو کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کویسچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سرپرستی نہیں کر رہی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے آپ لوگ سارے ایکٹرز کی آپ لوگوں کی اپنی یونین ہوگی یا مختلف آرگنائزیشنز ہوگی، تو انہیں مل کر کوئی گورنمنٹ کے لیے پریشرائز کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی اس انڈسٹری کی طرف دھیان دینا چاہیے؟ جی بالکل بالکل. اب انشاءاللہ ثنا جی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم باقاعدہ طور پہ ایک مضبوط اپنی آرگنائزیشنز جو ہیں پورے مختلف لوگوں کی، مختلف ایکٹرز کی، وہ ہم اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے اور انہیں جی جی بتائیں گے کہ ہماری فلم جو انڈسٹری ہے اسے باقاعدہ طور پہ انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. اس جی وقت جی پی ٹی وی ڈرامہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، آپ بلیو بالکل کیجیے گا. جی اسے جی باقاعدہ سرکاری طور پر اس کی پشت پناہی کی جائے، اس کو انڈسٹری کا بالکل درجہ دیا جائے. بالکل میرے ساتھ میری بہت ہی قابل احترام مدیحہ جی وہ جی ہیں، جی 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 کوشی خان صاحب ہیں، جی افتخار افی صاحب ہیں، جی عدنان جی جیلانی ہیں، انجم حبیبی ہیں، اورنگزیب لغاری صاحب ہیں، ایوب کھوسا صاحب ہیں، فلم سٹار نغمہ بیگم ہیں، فلم سٹار جی جی سنگیتا ہیں، ہدایت کار شہزاد رفیق صاحب ہیں، ہدایت کار الطاف ملک ہے. یہ بہت مضبوط ٹیم بڑے ہماری بڑے جو ہے نام ہیں، وہ بالکل. لاہور میں جی بن جی چکی ہے انشاءاللہ تعالی، جی جی جہاں ہم نہ صرف اپنی اس انڈسٹری کے لیے ہم کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو موٹیویٹ کریں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ سہولتیں لیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات سنا جی کہ ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ انشاءاللہ تعالی مستحق، نادار اور غریب فنکاروں کے لیے، جن کی وجہ سے ہم ایک سیریل کمپلیٹ نہیں کر پاتے، جن کی وجہ بالکل سے ایک بہت بڑی پروڈکشن جو ہے وہ فلم کی بالکل صورت مکمل نہیں ہو پاتی، اور ہم ان لوگوں کو بالکل اگنور کرتے ہیں. جی لیکن جی. اس دفعہ ہم نے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جی 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 پلیز نہیں نہیں آپ بہت اچھی بات کہ کر ہم رہے ان ہیں. کے لیے ضرور کچھ کریں. جی جی اور میں یہی کہنے والی تھی کہ یہ پاکستان کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس کا المیہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹیکنیشینز ہیں، جتنے بھی ہمارے ایکٹرز ہیں، یا یہ کہ وہ سارے لوگ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ٹوٹلی اگنورڈ بائی اس آف کورس ایز اے ایگزیکٹلی کمیونٹی. اور یہ کہ حالانکہ ایگزیکٹلی ہم ان کے ایگزیکٹلی بغیر نہ ڈرامہ بن سکتا ہے، نہ فلم بن سکتا ہے، نہ کچھ اور کام ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک. اور میں آپ کو ایک دوسرا چھوٹی سی جی مثال جی دیتا ہوں سنا، جی جی چھوٹی سی مثال جی دیتا ہوں جی کہ جی میں اس آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوں سرگودا ڈویژن کا. جی جی اور سرگودا ڈویژن بہت بڑی ڈویژن ہے، 4 بالکل اضلاع ہیں اس کے. اور جی جی میرے ساتھ میرے جنرل سیکرٹری ہیں شاہد نذیر،
अच्छा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जहाजेब कमर हैं, जी जी। वहाज खान हैं मेरे साथ, खुदाबख्श साजिद है, बहुत बड़े राइटर हैं, जहाजेब कमर बहुत बड़े राइटर हैं। उसके जी बाद जी। मोहम्मद शफकत बग्गा साहब हैं, चौधरी हनीफ ज़िया हैं, इरफान हैदर हैं, कासम अली हैं, और मेरे साथ तैयब अब्बास है। ये हमारी एक, यकीन कीजिए, इतनी मजबूत टीम है जो हम अपने बिल्कुल फनकारों के लिए शब रोज एक किए हुए हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी हमारी रोजे भी रखती है, लेकिन हम जी उन जी। सब के लिए फंड्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ईद के करीब हम एक ईद पैकेज के हवाले से अपने उन जो इस वक्त कोरोना की वजह से कमजोर जी जी। हालात में जिनके घरों के बिल्कुल चूल्हे बुझ चुके हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल उनको ईद पैकेज भी देंगे, जिनमें म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और बिल्कुल। इस शोबा से ताल्लुक रखने वाला हर वो फनकार जिसकी बसात कमजोर हो गई है, हम इंशाल्लाह उसका बाजू बन रहे हैं। जी, इफ्तिखार रफ़ी साहब भी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि ग्रेट एक्टर, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि यू लव आर यू अ रियली इफ्तिखारी अ फी। ग्रेट एक्टर। और वही वाली बात है कि जैसे अब रमज़ान है, माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा गुजरा है पाकिस्तान में भी, हालांकि हमेशा मौसम इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि इस बारी मौसम बड़ा अच्छा है। और मैं देख रही हूँ कि रमज़ान में भी आप और आपकी सारे जो आपकी टीम है या साथ आपके लोग हैं, वो बड़ी अनथक मेहनत कर रहे हैं। तो रमज़ान के हवाले से आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हालात भी ऐसे हैं, कोविड-19 का जी चल रहा है, बिल्कुल। काफ़ी लोग घरों में जी जी। बैठे हैं, काम नहीं है उनके पास। बेशक। जी सना, वैसे तो हर जद आम, हर जुबान पे ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमसे नाराज हो गई, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बुल इज़्ज़त हमें कितना अजीज समझते हैं, लेकिन हम अपने रब के लिए क्या करते हैं? कितनी बार सरबा सजदा होके अपने रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। सिर्फ अगर हम ये सोच लें, अपने गिरेबानों में झांक के देख लें कि हमारे इनर में क्या है, जी जी। हमारी 100 बुराइयों के बावजूद, 100 गुनाहों के बावजूद रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी अतातें अता की हैं। खूबसूरत घर अता किए, अच्छी से बिल्कुल। अच्छी गाड़ियां दी हैं, अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है, मुआशरे में एक इज्जत अता की है मेरे परवरदिगार ने, लेकिन हम बेशक जी। कभी उसका शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन रब नाराज हो गया। रब कहता है कि अगर कोई मुझसे सच्चे दिल से माफी मांग ले, रो के, और खास उस लम्हे में जब कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात जमीन के करीब होती है, जिसे वक्त तहज्जुद कहा जाता है, कि तहज्जुद की इबादत में मांगी हुई माफी और आंखों से टपका हुआ एक आंसू, मेरे रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए बंदे, नदामत से तेरे मांगी हुई माफी से गिरा हुआ एक तेरी आंख से आंसू जमीन पे गिरने से पहले मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो सब अल्लाह से माफी मांगे। रमजान की बात की, 12 महीनों में से सबसे बरकतों वाला महीना रमजानुल मुबारक है, और मेरे परवरदिगार ने इस महीने में हमें कितनी अनायतें फरमा दी हैं, कितनी रहमतें बख्श दी हैं मेरे परवरदिगार ने। आम जिंदगी में सना जी, हम अगर कोई नेक अमल करते हैं ना, तो जी जी। हमें सिर्फ एक नेकी का एक सवाब मिलता है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सदके तेरे या परवरदिगार, रमजानुल मुबारक का इतना एहतराम, इतना तकद्दुस मेरे रब की नजर में कि इस रमजानुल मुबारक में की हुई एक नेकी का अजर आपको 700 नेकियों के बराबर मिलेगा। कितना? सुभान। अगर हम एक जी नेकी करते हैं तो 700 नेकियों का अजर मेरा परवरदिगार देगा। मेरी सबसे दरखास्त है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहर होने तक, कौन जाने कि अगर रमजान हमारे नसीब में होगा या नहीं होगा। आइए इस गुजरते हुए रहमतों के रमजान में जितनी झोलियां भर सकते हैं भर लें, रब से माफियां मांग सकते हैं मांग लें, रब को मना लें, रब के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना लें, जिसने लड़के, जिसने झगड़ के, जिसने लाडियां करके अपने रब से अपनी उम्मत की बख्शिश का वादा लिया है। तो हम उस नबी पे जितना ज्यादा दरूद भेज सकते हैं सना, इस महीने में भेजें, इबादतें करें, रोजा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन कीजिए रोजे की बरकतों का, रोजे की फजीलतों का अगर
ہم مسلمانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں، تو ہم کہیں کہ اے رب العزت 12 کے 12 مہینے ہی رمضان کر دے. سبحان اللہ. تو میں یہی جی کہوں جی گا کہ اس خوبصورت رمضان کو ضائع مت کریں. جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں عبادتیں کیجیے. ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، مساجد میں نہیں جا سکتے. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ مسلم ممالک میں ہم اپنے گھر، رب کے گھر نہیں جا سکتے. لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ فار ایور نہیں ہے. انشاءاللہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہے. یہ کرونا کو ہم نے بھگانا ہے. یہ جو ہر طرف رونا 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 ہے، یہ کرونا کا ہی تو رونا ہے. اسے ہم نے بھگانا ہے، ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. جی سنا. جی جی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کمنٹس لینا چاہوں گی. رضا چودھری کی طرف جی سے ہے، پلیز. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس کے جزاک علاوہ اللہ. آپ کے لیے بسم اللہ ایلنا نے گریس سے سلام بھیجا ہے اور رمضان کی بہت بہت وعلیکم. مبارکباد کہی ہے. گریس سے آیا شکریہ جی. ہے انعام صاحب. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پوری دنیا میں لوگ چھپے ہوئے ہیں. پھر ابھی جب آپ اسے اپنے فیس بک پہ لگائیں گے پھر آپ دیکھیے گا آپ کو کتنے کمنٹس آتے ہیں انشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے رونق تو اور آئے گی مجھے نا. پتہ لگا کہ اے ون ٹی وی کی ماشاءاللہ اپنی ویورشپ اور لسنرشپ بہت زیادہ ہے. یہ آپ کی محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی محنت کا یہ انعام دیا ہے کہ کہاں پاکستان، کہاں آسٹریلیا، کہاں آل اوور دا ورلڈ سب میری تصویر، میری آواز اور آپ کی یہ خوبصورت ادائیگی، میری پیاری بہن ثنا کا یہ پیارا سا مکھڑا پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تو آپ کی عنایت ہے، آپ جیسے لوگوں کی محبت ہے جو چار چاند لگ جاتے ہیں ہمارے پروگراموں کو، تو بہت شکریہ. اس کے علاوہ افتخار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں پنجابی میں بات کریں تو پھر پنجابی میں کچھ ہو جائے انعام صاحب. مجھے اندازہ تھا کیونکہ افی جو ہے نا جی، افی بیسیکلی جی جی ہی از اے کمپلیٹ ڈائریکٹر اینڈ رائٹر. جی جی ان ماشاء کی اللہ. تحریر جو ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے. جی میں جی جی افی جی تہاڈا حکم سر متھے تے سونیو سجنوں بیلیو مترو میرے پیار دیو تترو میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور میرا پورا پاکستان تے آل اوور دا ورلڈ ہے میرا غرور. جی سجنوں تے بیلیو میں ہاں تہاڈا اپنا میزبان، تہاڈا اپنا منجمان، تہاڈا اپنا ہوسٹ، تہاڈا اپنا دوست تے اج تے بن کے آیا ہاں مہمان سونیو، کیونکہ تسی سارے ہو انعام خان دی جان سونیو. روزہ نہ ہوندا تے اسی کھا لینا سی پان سونیو. جی میں سنا تہاڈی اس توسط دے نال اس وقت پاکستان دے وچ، آسٹریلیا بر اعظم بہت بڑا اوتھے، جی اور پوری دنیا وچ جتھے جتھے اے ٹی وی دی اے ون ٹی وی دی آواز اور نشریات اور تصویر سنی دیکھی ویکھی جا رہی ہے، انہاں ساریاں دی محبت نو ہاتھ چک کے سلوٹ کرنا وا. اج میرا بڑا بختاں والا دن ہے کیونکہ پنجابی ساڈی ماں بولی زبان ہے دوستو. پنجابی نو بولن لگیاں سو رب دی سواد ہی اپنا. اور میں اپنی جڑی سکھ کمیونٹی ہے انہاں دے نال بھی بڑا پیار کرنا وا. اور مینوں پتہ ہے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انہاں سارے علاقیاں دے وچ میرے شہزادے، میرے ببر شیر سردار بھرا، او کی جی حال جی چال ہے سردار جی؟ او ٹھیک ٹھاک ہو؟ او جڑے جڑے ویکھن ڈے آ سارے نوں السلام علیکم تے ست شری اکال جی. او جیوندے واسطے رہو. او کی حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک آ. او میں صدقے اپنے ببر شیراں دے لو پھر سن لو سوڑیو، اتے وستا رب سونا تے مخلوق ہے دی تھلے. کہن والے سارے کہندے نے اے ون ٹی وی دی تے ہو گئی بلے 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 بلے. جی تھینک یو سو جی مچ. میں دیکھ رہی تھی سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. نہیں، سانس پھوس کوئی نہیں. یہی تو اللہ کی ایک عطا ہے. جی جی یہی تو ماشاء اللہ اللہ. کی ایک عطا ہے سنا کہ اللہ رب العزت نے اتنی انرجی پیدا کی ہوئی ہے جی الحمدللہ ماشاء اللہ کہ ماشاء اس اللہ. جی عمر جی میں بھی یہ قدرت کی عطا ہے. جی جی یہ اس کا احسان ہے. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، ایک گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. ہم گستاخ لوگ لیکن ہم پہ بالکل. کوئی خاص رحمت ہے. افتخار افی جیسے بندوں کی، جی جی افتخار افی بابا جی بابا جی بابا جی پکارتے ہیں. یہ بالکل اشفاق احمد صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان ہے. ہم تو بالکل ترستے ہی رہے ساری زندگی. بالکل. لیکن ایک اعزاز مجھے ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. جی جی اشفاق احمد صاحب کا ایک ریڈیو پروگرام جو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھا، تلقین شاہ. جی 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 ایک ڈرامہ تھا اکھڑ.
उस ड्रामे अच्छा में मैंने डॉक्टर चिराग दिन का रोल किया। तो मैंने अच्छा बड़ा सोचा कि मैं इस रोल को क्या टोन दूं, क्या रंग दूं, कैसे मैं इसे परफॉर्म करूं। तो मेरे जहन में अचानक एक बात आई जी जी कि बाबा जी इशफाक अहमद साहब ने जो तलकीन शाह का किरदार, लाजवाल किरदार जो परफॉर्म किया रेडियो पे, वो सिर्फ लबो लहजे का किरदार था, आवाज का किरदार था, जिससे इतनी अप्रिसिएशन मिली। अगर उस आवाज को मैं एक्सप्रेशन के साथ टेलीविजन स्क्रीन पे पेश करूं जी तो जी वो क्या होगा। मैंने वो तजर्बा किया। तो आप अच्छा यकीन कीजिए कि जितने अवार्ड मैंने उस ड्रामा अक्खड़ और डॉक्टर चिराग दीन के रोल में मैंने हासिल किए, मुझे किसी ड्रामे में इतने अवार्ड्स नहीं मिले। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा सा उसका अंक दिखा जी दूं। जी मैं ये कहने वाली थी जी जी। जी जी वो मेरी एक बीवी होती है जुबैदा जी, जुबैदा उसका नाम होता है, तो प्यार से मैं उसको जुबैदा जी कहता हूँ जी। अच्छा बड़ी सख्त होती है, हर अच्छा वक्त सर में पट्टी बांधी हुई है, कोई बात उसने कर देनी, आके गुस्सा करना, तो आके वो डॉक्टर चिराग दीन साहब जब दरवाजा खटका के इजाजत भी लेते तो बड़े अदब से आके जी जी दरवाजा खटकाना, उन्होंने ठक 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 ठक, अंदर से आवाज आनी, कौन है। दरवाजा खोल के सर निकाल के कहना ओ किन्ने होना है जुबैदा जी, मैं हाँ जी थोड़ा अपना डॉक्टर चिराग दीन बकलम खुद कसम अल्लाह पाक दी हुण तां घर दा दरवाजा अंदर आन लग्या भी मैनू थोड़ी कोई इजाजत लेनी पैंदी है, जो कहो तो मैं अंदर हाजिर हो जावां। जुबैदा जी अब मैं आना चाह रहे हैं, रेपट मारने नु दिल कर रहा। उसने आगे से इस तरह करके पूरी पट्टी, नहीं हुण तां रेपट खान नु दिल कर रहा है जी सना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजे का। तो इसके साथ साथ आपके कमेंट लूंगी। इफ्तिखार भाई कह रहे हैं कि बहुत सिक्काबंद बातें कर रहे हैं नाम खान साहब। इसके So nice, अलावा शाहिद नज़ीर खान साहब हैं, वो एक और फरमाइश भी आई है, वो कह रहे हैं सराइकी में भी कुछ हो जाए। और इसके साथ साथ मदिया जी भी देख रही हैं और वो कह रही है माशाल्लाह भाई स्टे ब्लेस्ड लाइफ और बहुत थैंक यू आला। मदिया जी। मदिया जी के लिए मैं हमेशा जी सना मैं एक बात कहता हूँ, ये जो बैठी जी जी है ना प्यारी सी मेरी बहना, जी जी ये जो सामने बैठी है मेरी प्यारी सी बहना, ये है मेरे माथे का झूमर, मेरी बाहों का गहना। सारी दुनिया से मदिहा यही है अब हमने कहना कि सबने मिलजुल के है रहना और कोरोना को है भगाना। मेरी प्यारी सी बहना मदिहा, लव यू सो मच जी। तो अब चलते चलते एक और है, वो शाहिद नज़ीर खान साहब की, वो सराइकी में भी कुछ हो जाए माशाल्लाह इनाम हाँ खान साहब। जी सराइकी जी। सराइकी का एक मैं आपको शेर सुना देता हूँ, बड़ा खूबसूरत शेर है। जी चूंकि जी मेरा ताल्लुक सराइकी की बेल्ट से है, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और सरगोदा, हर जगह जी का जी अलग अलग लहजा है, हर जगह का एक बिल्कुल अलग अलग एक्सेंट है। मैं हुण ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਣਾ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਏ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਸੋਹਣਿਓ। ਸਰਗੋਦਾ ਸਾਡੀ ਆਣ ਸੋਹਣਿਓ। ਸਰਗੋਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਕ ਕਰਕੇ ਭੀਂਗ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਐ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੋੜਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕਿੰਨੂ ਸਿਟਰਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਔਰੰਜ ਰੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿੰਨੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। तो अब मैं शेयर अर्ज करूंगा एंड पे। जी जी एक पैगाम भी है, मेरी सरदार कम्युनिटी पसंद कर रही होगी, देख रहे होंगे, या जब आप इसे फेसबुक पे लगाएंगी जी, तो ये मैं शेयर बिल्कुल उन सब के जी लिए एक पैगाम है, जी एक जी पैगाम है जी जी दोस्तों के लिए कि आज का दौर ऐसा है कि इंसान को मोहतात होकर रहना पड़ता है। बिल्कुल सप हुंदे न ते इन्हां लड़ना होया हाँ ते मुठो पैर संभाल के रखिए। अज किसे ते विसन मुनासब नहीं ते लुगी अपनी बाल के रखिए। ते जे होवे संगत यारी दी ते भांडा नीतां दा रोज हंगाल के रखिए। हाँ बदनस्ले सजन तू बेहतर है, कुत्ता नस्ल दा पाल के रखिए। जी वाह सर। बहुत अच्छा शेर और बड़े डीप मीनिंग है इसके। और जिस अंदाज से आपने जी पढ़ा है बिल्कुल। नाम खान साहब, मुझे तो लगता है कि आपको ना कोचिंग क्लासेस हमारी लेनी शुरू कर देनी चाहिए, जितने भी भाई के लोग हैं
جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں، جب آپ کو آن لائن میری ضرورت پڑے گی میں بالکل حاضر ہوں ہر لحاظ سے. فنکاروں کے جی لیے اگر کچھ نہ کہوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. فنکار جی جی بڑا حساس طبقہ ہوتا ہے. جی وائٹ جی کالر بیسیکلی جو ہے ثنا وہ فنکار ہے بخدا. بالکل اب ان دنوں بالکل جب ہم نکلے ہیں گھروں سے باہر روزے رکھ کے بھی، بالکل تو ایسے ایسے بالکل فنکاروں کے دروازے پہ دستک دی ہے میں نے خدا قسم، کہ جو ایسے کرنا نہیں جانتے، وہ جی جی مرنا جانتے ہیں، ایسے نہیں کرنا جانتے. ان بے لوگوں شک کو، ان کی انا کو، ان کی ڈگنیٹی کو ہم نے مجروح کیے بغیر ان تک بالکل الحمدللہ ہم نے امداد پہنچائی ہے. ہمارے لاہور نے، ہمارے کراچی نے، ہمارے اسلام آباد نے، کوئٹہ نے، ماشاء پشاور نے، اللہ ہم سب جی مل جی کے کر رہے ہیں. تو انہی فنکاروں کے لیے ایک شعر عرض کر دوں کہ کلی کا حسن ہے گل کا نکھار ہیں یہ لوگ، کلی کا حسن ہے گل کا نکھار ہیں یہ لوگ، خزاں کے بھیس میں جانے بہار ہیں یہ لوگ، اور فنکار جان کر انہیں حقیر مت سمجھو، غم حیات کے پروردگار ہیں یہ لوگ. جی واہ سنا. واہ بہت ہی آپ نے عمدہ شعر کہا ہے. اور آپ کے لیے مدیہ جی کے میسیجز آ رہے ہیں. گریٹ سول، گریٹ برو، لو یو مائی ڈیئرسٹ برو، سدا سلامت رہیں ود لاٹس آف ہیپینس، آمین ثم آمین. اور گریٹفل جزاک اللہ. مومنٹس، رمضان کی بہت بہت مبارکباد ٹو آل آف یو. اور تھینک یو. وہ کہہ رہی ہیں گریٹ انٹرویو ہے انعام خان بھائی. اور نائد جی فردوس تھینک یو صاحبہ مدیہ بھی جی. کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی وی کے اولڈ گولڈ مومنٹ سے اینڈ لائک یو نو آپ کے انٹرویو کو پسند کریں. تو ماشاء جی تھینک اللہ یو. آپ کے تو دنیا کے ہر کونے میں فینز ہیں. تو چلتے چلتے میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی پیغام ہو ہمارے سارے ویورز کو دینے کے لیے. ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ابھی ختم کروں، لیکن یہ کہ وقت کی کمی کے باعث میں چاہوں گی چلتے چلتے جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دے دیں. اور جی آپ نے ضرور، بڑا کیوں نہیں. اچھا جی سنا ضرور. ایک اور بات میں جو کہنا چاہوں گی جو آپ نے وہ کیا ہے کہ آپ نے بڑا وہ کیا ہے، جیسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے رواداری اور مساوات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہ اپنے ہمسائے جو لوگ ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں. تو جیسے آپ نے ہماری سکھ کمیونٹی کو آنر کیا ہے، تو ظاہر ہم لوگ جو باہر رہتے ہیں ہم لوگ سارے مل جل کر رہتے ہیں. تو آپ کی طرف سے بڑا اچھا ایک پازیٹیو میسج گیا ہے انعام صاحب. جی انشاءاللہ، کیوں نہیں. کیونکہ ہمارا مذہب اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ صرف اپنے مسلم ہمسائے کے لیے ہی یہ درس نہیں ہے. اگر بالکل ہمارا رائٹ یا لیفٹ کوئی غیر مذہب کا ہمسایہ بھی ہے تو اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ بالکل ہمارے کسی مسلمان کے. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ہمسایہ ماں جایا. تو بالکل ہمسائے اتنے ہوتے ہیں، اور یہ سردار ہمارے اتنے پیارے بھائی ہیں. یقین کیجئے کہ میں اس کمیونٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی بالکل پنجاب کے ہیں، میں بھی پنجاب کا جی ہوں، جی ان کا بھی انداز جی بہت جی اچھا ہے، میرا بھی. اور میں پھر صرف اپنے اب سکھ بھائیوں کے لیے نہیں، جتنی کوئی ہندو کمیونٹی ہے، کرسچنز ہیں، دوسرے جتنے بھی ہیں، ہمارے اہل کتاب ہیں، کیونکہ ہمارا رب ایک ہے. یقین کیجئے جی وہ جی مسلمز کا رب نہیں ہے، وہ ہے رب بالکل العالمین. اور بالکل پھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے لیے یہ جو زمین سجائی ہے، سجنا اے محفل اساں تیرے لیے سجائیے، یہ کائنات رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی ہے. تو بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمانوں کے نبی یا مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، وہ بھی رحمت العالمین ہیں، کل عالم کی. تو آخر میں چونکہ وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، A1 ٹی وی کا، سنا اسپیشلی آپ کا. اور میں جی جی لاہور ٹھیک ہے سے اپنی مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو مجھے واچ کر رہے ہیں، مجھے بیک اپ کر رہے ہیں. اور کراچی سے عدنان، اسلام آباد سے انجم حبیبی، اور سرگودا سے اسپیشلی شاہد نذیر خان صاحب، اور میری پوری ٹیم جو اس وقت میرا پورا بازو ہے. ہم جس جذبے سے کام کر رہے ہیں، میں اپنی سرگودا کی ٹیم کو سلیوٹ کرتا ہوں. میں آل اوور دا پاکستان اپنی اس تنظیم کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کی محبتوں سے. اور اس کے بعد جو میرا انتہائی ثنا جی پیار بھرا اور شفقت بھرا سلام ہے وہ ہے آپ کے لیے اور اے ٹی وی کے، A1 ٹی جی وی. جی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. وی آر ریئلی ٹچڈ اینڈ آنرڈ. اور آپ کے لیے پھر ایک پیغام آیا ہے، کمنٹ آیا میاں شہباز کا، وہ کہہ رہے ہیں لیجنڈ. اور آپ یقین کریں سو نائس، آپ تھینک واقعی آپ جیسے ایکٹر ہمارا لیجنڈ ہے، اور وی آر ریئلی پراؤڈ آن یو. آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام ہے. آپ لوگ، آپ جیسے ستارے ہیں جو چمکتے ہیں اور ہم جیسے ہیں
जो उसकी रोशनी से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को, और ज़ाहिर है आप हमारे उस पर प्रोग्राम में आए हैं, तो अल्लाह मियाँ आपका साया इसी तरह हम सब पर सलामत रखे, आपको और आमीन खुशियाँ आमीन बांटने की तौफीक अता करे। तो इसी दुआ आमीन के सुम्मा साथ आमीन। आज के जी बिल्कुल, प्रोग्राम इसी से दुआ के साथ मैं सिर्फ फिर एक जी बात जी कहूंगा कि मैं जी जी बिल्कुल स्पेशली ज़रूर। जी जितने भी इस वक्त देख रहे हैं उन सबका एक बार फिर इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ये जो इस वक्त कुल आलम में कोरोना की वबा है, परवरदिगार अपने हबीब मुस्तफ़ा के सदके, नबी करीम के कदमों के तुफैल, तू जितना प्यार करता है अपने महबूब से परवरदिगार, तुझे उस महबूब का वास्ता है कि कुल आलम को इस कोरोना की वबा से निजात दे दे। ये जो बंद हो गई है पूरी दुनिया, ये जो रौनकें खत्म हो गई हैं परवरदिगार, तेरा घर भी जो है वो भी इस वक्त खाली हो गया, अपने घर को भर दे अपने घर के सदके। तेरे घर के तवाफ तो परिंदे भी कर रहे हैं, तेरे घर के तवाफ तो मलाइका भी कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे तेरे महबूब का दर चूमे बगैर। परवरदिगार इन सब परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। इलाही सुम्मा आमीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनाम खान साहब। बस इसी तरह आज के प्रोग्राम से अलविदा कहेंगे। आप इसी तरह रहमतें और मोहब्बतें समेटते रहें। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग A1 TV। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।